وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 197 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ آخری 22 رکوع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے براہ راست خطاب پر مشتمل ہے، اور عرض کیا جا چکا ہے کہ اس مقام پر 4 باتیں دہرا کر آ رہی ہیں: عبادات، معاملات، مال کے ذریعے جہاد، اور جان کے ذریعے جہاد یعنی قتال فی سبیل اللہ۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس میں ایک مرتبہ پھر حج کے حوالے سے گفتگو بیان ہو رہی ہے۔ فرمایا الحج اشہر معلومات، حج تو ہے معلوم مہینوں کا۔ اب اس کے متعلق بھی سمجھنا چاہیے کہ قرآن کی تشریح اور قرآن کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ اب حج کے معلوم مہینے کون سے ہیں، قرآن ہمیں اس کے متعلق کچھ نہیں بتاتا، یہ تفصیل ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ملتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوال کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ حج کے ایام ہیں۔ مراد یہ کہ ان ایام میں کوئی شخص چاہے تو حج کی نیت سے احرام باندھ سکتا ہے، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ کے ابتدائی دن۔ تو فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج تو ہے معلوم مہینوں کا۔ اب اس کے بعد چند آداب بیان کیے جا رہے ہیں حج کے حوالے سے۔ فمن فرض فیہن الحج، بس جس نے اس میں حج لازم کر لیا، مراد ہے کہ ان مہینوں میں جس نے حج کی نیت کر لی، فلا رفث، بس نہ تو وہ کوئی بے حیائی کی بات کرے، ولا فسوق، نہ وہ نافرمانی کا کوئی کام کرے، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج میں جھگڑنے کی کوشش کرے۔ یہ آداب ہیں جو حج کے حوالے سے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، اور تم جو کوئی بھی نیکی کرو گے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ مراد یہ کہ یہ حج کی ادائیگی یہ نمود و نمائش کے لیے نہ ہو، کسی کو دکھانے کے لیے نہ ہو، اس لیے کہ بندہ جو عمل بھی کرتا ہے اللہ کے علم میں ہے، تو بندے کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، جو بھی راستے کے اور سفر کے اخراجات ہیں اس کو لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ بچنا ہے، یعنی سوال سے بچنا ہے۔ بخاری شریف میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یمن سے لوگ کچھ آیا کرتے تھے اور اپنے ساتھ سفر کا سامان نہیں لاتے تھے، اور کہتے تھے ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ پر توکل یقیناً ہونا چاہیے، لیکن جو بھی اسباب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کو استعمال بھی کرنا چاہیے، اس کے استعمال کی تلقین بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ تو فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، بے شک بہترین زاد راہ بچنا ہے، یہاں مراد ہے سوال سے بچنا۔ ایسا نہ ہو کہ نکلے تو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے اور اب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت پیش آ جائے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور اے عقل مندو مجھ ہی سے ڈرتے رہو، میری نافرمانی سے بچتے رہو۔ تو یہ حج کے کچھ آداب بیان ہوئے، نہ تو کوئی بے حیائی کا ارتکاب کیا جائے، نہ نافرمانی کی روش اختیار کی جائے، اور نہ جھگڑنے کی کوشش کی جائے۔ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف میں، جس نے حج کا ارادہ کیا اور حج کی ادائیگی کی اور ان تمام باتوں سے، بے حیائی کی باتوں سے، جھگڑے کی باتوں سے بچا رہا، تو وہ گویا ایسے واپس لوٹے گا کہ آج ہی اس کی والدہ نے اسے جنم دیا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے، اور ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ ذمہ داری اور یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید فرمائے کہ اس میں کوئی ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، کوئی دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی اسباب کے تحت انسان کو چیزیں اختیار کرنی چاہیے، زاد راہ لینی چاہیے، وہ بھی لینے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اس کے بعد مزید حج کے حوالے سے کچھ باتیں اور کلیریفیکیشنز دی جا رہی ہیں۔
ایک مسئلہ لوگوں میں یہ پیدا ہو گیا تھا، بخاری شریف میں اس کی تفصیل ہے کہ بعض لوگوں نے حج کے موقع پہ تجارت کرنا شروع کی تو لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ بھائی اللہ کی عبادت کرنے آئے ہو کہ تجارت کرنے آئے ہو؟ تو اس کو واضح کیا گیا، فرمایا کہ لیس علیکم جناح، تم پر کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے، ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کے فضل میں سے کچھ تلاش کر لو۔ مراد یہ کہ ٹھیک ہے، اصل شے تو یہ مقصود ہے کہ انسان حج کی ادائیگی کے لیے جائے تو فریضے کی ادائیگی اس کے پیش نظر ہو، لیکن اگر ساتھ ہی کوئی تجارت ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں اس میں یہ روش جو آج ہمارے معاشرے میں بعض لوگوں میں دیکھی گئی ہے کہ سارا مسئلہ ہی بزنس کا ہوتا ہے، چلیے پھر حج بھی ادا کر لیں گے۔ تو اگر حج کی امپورٹنس سیکنڈری لیول کی ہو گئی ہے، ضمنی نوعیت کی ہو گئی ہے، تو یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہے۔ لیکن انسان جائے حج کے فریضے کی ادائیگی کے لیے اور ساتھ ہی کوئی تجارت کو لین دین بھی ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، پھر جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے نزدیک۔ مراد مزدلفہ، 9 ذی الحجہ ہے یوم عرفہ جسے کہا جاتا ہے، اور یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے، بلکہ مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، حج تو عرفہ کا نام ہے، باقی جو بھی ارکان ہے اس میں سے کسی کی عدم ادائیگی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کا کفارہ دینا ممکن ہے، لیکن حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ کو جو عرفات کے میدان میں حاضری ہے، کوئی اگر وہاں نہیں پہنچ سکا تو اس کی کوئی کفارے کی صورت ہی نہیں۔ تو پہلی بات تو بیان فرمائی کہ جب تم عرفات سے لوٹو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو اللہ کو یاد کرو مشعر حرام کے نزدیک، یعنی مزدلفہ کے علاقے میں، کہ جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، وہاں پر حاجیوں کو حکم یہ ہے کہ مغرب کی نماز وہاں ادا نہ کریں بلکہ میدان عرفات سے نکل جائیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا کریں۔ تو فرمایا گیا کہ وہاں پر بیٹھ کر، وہاں پر موجود رہتے ہوئے اللہ رب العزت کا ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اس سے پہلے تو تم لوگ ناواقف لوگوں میں سے تھے، اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہیں تعلیمات عطا فرمائی، تو جیسے جیسے انہوں نے تمہیں سکھایا ویسے ویسے ایام حج میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو۔ ثُمَّ أَفِيدُ مِنْ حَيْثُ أَفَادَ النَّاسِ، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہے قریش مکہ کی طرف۔ یہ لوگ کہتے تھے ہم تو بڑے لوگ ہیں تو ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، ہم منی میں ہی قیام کریں گے، تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تم بھی وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ منی میں قیام تو ہے لیکن پھر 9 ذی الحجہ کو عرفات کے میدان میں بھی حاضری ہے، وہاں تک جاؤ، پھر واپس لوٹو مزدلفہ میں، پھر منی کے اندر واپس آ جاؤ۔ تو جہاں تک اور لوگ جا رہے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر واپس آ رہے ہیں، اے قریش مکہ تم بھی وہاں جاؤ اور وہاں سے لوٹ کر آؤ۔ یہ اونچ نیچ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم حج کے مناسک ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے تھے، انہیں یاد کیا کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ زمانے جاہلیت میں حج کا اہتمام تو کیا کرتے تھے لیکن کئی بدعات اور غلط رسومات ان لوگوں نے شامل کر دی تھی، تو ان مبارک مقامات پر بجائے اس کے کہ اللہ کو یاد کیا جائے، اپنے باپ داداؤں کے قصے کہانی لے کر یہ لوگ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب مناسک کی ادائیگی ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، اور اپنے باپ دادوں کو جو تم یاد کیا کرتے تھے اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کے بعد قرآن حکیم نے 2 کردار بیان کیے ہیں۔ ایک کردار وہ ہے کہ جو دنیا پرست ہے، دنیا کا طالب ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ اللہ یہی دنیا میں عطا فرما دے، اور ایک کردار وہ ہے کہ جو اہل ایمان کا کردار ہے، کہ جو دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور اصل زندگی یعنی آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بس لوگوں میں سے تو کوئی وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں عطا فرما دے، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور فرمایا کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ دنیا پرست لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ وہ بھی دکھائی دیتے ہیں کہ جو جاتے حج کی ادائیگی کے لیے ہیں لیکن دنیا ہی دنیا مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ دنیا پرستانہ کردار ہے، دنیا پرست آدمی کا کردار ہے۔ اس کے برعکس دوسرا کردار فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں رَبَّنَا
جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب آتنا فی الدنیا حسنہ، ہمیں دنیا میں حسنہ عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ ہے ایک متوازن کردار، بیلنسڈ پرسنالٹی، اس کا طرز عمل کہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما۔ ہمارا دین ترک دنیا کی تلقین نہیں کرتا، رہبانیت کی بات نہیں کرتا، وہ کہتا ہے دنیا میں رہو۔ سورۃ القصص کے رکوع نمبر 8 میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قارون کے واقعے کے ضمن میں، وہاں ہدایت کی گئی کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں سے اپنے حصے کو مت بھلاؤ۔ یہاں جو بھی اللہ نے وسائل عطا فرمائے ہیں، جو بھی روزی کے ذرائع ہیں، جائز ذرائع اختیار کرو، اپنی ضروریات کو پورا کرو۔ تو یہاں بھی حسنہ مانگنی ہے، اور اس کو اس اعتبار سے بھی سمجھیے کہ حسنہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ جو بھی نعمت عطا فرما ہدایت کے ساتھ عطا فرما، اس لیے کہ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے۔ ہدایت ہے تو مال، اولاد، صحت بھی نعمت، اور اگر ہدایت دی تو ہر شے وبال جان بن جائے گی، جبکہ اس کی جواب دہی ہمیں کرنی آخرت میں مشکل پیش آ جائے گی۔ تو اہل ایمان کی روش یہ ہے کہ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی حسنہ یعنی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ مزید نوٹ فرمائی کہ یہ دعا تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی۔ فرض نمازوں کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اس دعا کا اہتمام فرماتے تھے۔ مزید یہ کہ طواف کے دوران رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو علاقہ ہے، اس کے دوران جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف میں یہی دعا فرماتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایسے لوگوں کے متعلق آگے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، جو بھی انہوں نے محنت کی، اللہ ان کا اجر و ثواب ان کو عطا فرمائے گا۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ یہ دعا سکھائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ یوں دعا کیا کرو کہ اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں، یہ مقررہ دن ہے۔ اب مزید نوٹ فرمائیے قرآن اس کی تفصیل کے متعلق خاموش۔ سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ 10 ذی الحجہ کے بعد جو 3 دن ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان ایام میں منی میں قیام ہوتا ہے، تو وہاں کنکریاں بھی مارنی ہیں اور وہیں قیام کرنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار کی کوشش کرنی ہے۔ تو سنت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان گنتی کے چند ایام سے مراد 3 دن ہیں، 11، 12، 13 ذی الحجہ۔ فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، بس جو 2 دن میں چلا گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ 12 ذی الحجہ کی شام کو کوئی واپس جانا چاہے تو اس کی اجازت ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے تاخیر کی یعنی 13 ذی الحجہ تک وہاں موجود رہا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ کی بات نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لمن اتقا، اس کے لیے جس نے تقوی کی روش اختیار کی۔ اصل شے یہ ہے کہ آدمی چاہے 2 دن قیام کرے یا 3 دن قیام کرے، اصل مقصود ہو اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ معاف فرمائے کہ حج کے ایام میں دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ وہاں پر تاش کھیل رہے ہوتے ہیں اور خرافات کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ نوشی جیسی لت میں پڑے ہوتے ہیں، تو وہ 3 دن بھی اگر ٹھہر جائے تو یہ بالکل غیر مناسب طرز عمل ہے۔ نہیں، چاہے 2 دن قیام ہو چاہے 3 دن قیام ہو، اصل شے ہے لمن اتقا، کہ جس نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی روش اختیار کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ واعلموا، اور جان لو انکم الیہ تحشرون، کہ تم سب کے سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اس کے بعد پھر قرآن نے 2 کردار بیان کیے ہیں۔ ایک وہ آدمی کہ جو دنیا کا طالب ہے، دنیا پرست ہے، پہلے اس کا کردار بیان کیا گیا، اور پھر وہ کردار بیان کیا گیا کہ جو آخرت کا طالب ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی بات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو متاثر کرتی ہے دنیا کی زندگی کے امور کے بارے میں۔ بعض مفسرین نے کچھ مخصوص نام بھی بیان کیے ہیں، لیکن قرآن حکیم کو ناموں سے زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن وہ کردار ہمارے سامنے بیان کرتا ہے کہ جس کو ہم اپنے سامنے رکھ کر زندگی کا لائے عمل طے کر سکتے ہیں۔ تو ایک منافقانہ کردار ہے، ایک دنیا پرست
انسان کا کردار ہے جو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اے نبی لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی بات آپ کو دنیا کی زندگی کے امور کے بارے میں بڑی متاثر کرتی ہے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اپنے دل کی بات پر، بڑی بڑی قسمیں بھی کھا لیتا ہے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب کبھی بھی اس کو اختیار ملتا ہے، اقتدار مل جاتا ہے، سعى فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں وہ بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد مچائے، ویہلک الحرث والنسل، اور تباہ کرے کھیتی کو اور نسل کو، واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ کی نافرمانی سے بچ، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو اس کی عزت نفس اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے، فَحَسْبُهُ جہنم، تو اس کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یقیناً وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کردار ہے اللہ کا نافرمان، اپنی باتوں پر جھوٹی قسم، زمین میں فساد مچانے والا، یہ دنیا پرستانہ سوچ والا کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کردار ہر دور میں ملتا ہے۔ قرآن حکیم ابد الآباد کے لیے، ہمیشہ کے لیے اللہ کی ہدایت ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ جو کردار بیان کر رہے ہیں کہ یہ صفات، بری صفات ہمارے اندر تو نہیں، اللہ اس کردار سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور کردار ہے جو کہ طالب آخرت ہے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے، جو دنیا کے بجائے آخرت کو ترجیح دینے والا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے، مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جو کھپاتا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ مفسرین نقل کیا ہے کہ اشارہ ہے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف، روم سے چلے آئے تھے، راستے میں مشرکین نے روک لیا اور سارا مال ان سے چھین لیا۔ انہوں نے کہا سب کچھ لے لو لیکن مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ انہوں نے چھوڑ دیا مشرکین نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سودے پر ان کو مبارکباد پیش کی۔ تو یہاں بعض مفسرین کی رائے کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن پھر وہی بات کہ یہ ایک ابد الآباد کا کردار ہے۔ اللہ ہمیں یہ کردار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اپنے آپ کو کھپاتا ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ بندوں پر بہت ہی مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ ہے اسلام جو پوری زندگی میں اللہ کی بندگی کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے، اس کا مطالبہ یہاں پر آ گیا۔ اسلام اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، یہ مکمل نظام زندگی ہے جو کہ انفرادی زندگی کے لیے بھی رہنمائی عطا کرتا ہے اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ پورے کے پورے دین پر عمل کرو، جس کا تقاضا یہ ہے اپنی ذاتی زندگی میں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کی کوشش کریں، زندگی کے تمام امور میں۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اسی عبادت اور اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ نے جو دین عطا فرمایا، جو کہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اس کو غالب اور قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ اس سے کہ اگر دین غالب اور قائم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات ایسے رہ جائیں گے کہ جس پر عمل درآمد نہیں ہو سکے گا، اور ہماری اطاعت نامکمل رہے گی۔ اور ہم پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 85 میں کہ دین کی کچھ باتوں کو ماننا، کچھ باتوں کو نہ ماننا، یہ جزوی دین پر عمل، یہ جزوی اطاعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، پورے کے پورے دین پر عمل کا مطالبہ ہے۔ تو انفرادی سطح پر تو فوراً عمل کرنا چاہیے، قرآن کا حکم ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، ہم پر کوئی پابندی نہیں ہے، ہم چاہیں تو ادا کر سکتے ہیں، کوئی روکنے والا نہیں ہے ہمیں، انفرادی سطح پر فوراً عمل ہوگا۔ لیکن اجتماعی معاملات کے اندر قرآن کہتا ہے سود کا نظام ختم کرو، سورہ البقرہ آیت 279، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر سود کے نظام کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ اجتماعی مسئلہ ہے۔ اس طرح بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ اگر باطل نظام قائم ہو تو پورے دین پر عمل نہیں ہو سکتا۔ اس اعتبار سے پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کے لیے 3 باتیں ضروری ہیں۔ ذاتی زندگی میں پورے دین پر عمل کرنے کی کوشش کرنا،
پھر اسی دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی بنیاد پر ہمارا فریضہ ہے۔ اور نمبر 3، پورے کے پورے اسلام پر عمل کرنے کے لیے اور انسانیت پر اتمام حجت قائم کرنے کے لیے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ ہمارا فریضہ ہے، تاکہ اگر اسی حال میں ابھی ہمیں موت آ جائے کہ پورے دین پر عمل نہیں ہو رہا تو ہم اپنی معذرت اللہ کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ جہاں کر سکتا تھا وہاں میں نے عمل کیا، اور جہاں اجتماعی نظام باطل پر مبنی تھا، میں مجبور تھا، میں نے اس کو بدلنے کی کوشش کی، تو شاید ہماری معذرت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، اور اس جد و جہد کے نتیجے میں دین غالب اور قائم ہو جائے تو سبحان اللہ، نور علی نور، اللہ بھی ہم سے راضی اور دنیا کے اندر بھی انصاف کا نظام قائم ہو جائے گا۔ تو یہ مطالبہ ہے، خود اللہ کے بندے بنو، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں تک پہنچاؤ اور اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ گویا پورے کے پورے دین پر اگر عمل نہیں ہو رہا، کچھ باتوں کو مانا جا رہا ہے، کچھ کو مانا نہیں جا رہا، تو یہ شیطان کی پیروی ہوگی، یہ رحمان کی پیروی نہیں ہوگی۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن ضللتم، پھر اگر تم اس کے بعد ڈگمگا گئے، یہ واضح احکامات آنے کے بعد بھی پورے دین پر عمل کی کوشش نہیں کر رہے، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد کہ تمہارے پاس واضح نشانی اور واضح احکامات آ گئے، فاعلموا، تو جان لو، ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ وہ پھر تم سے پوچھ گچھ کر لے گا قیامت کے دن، جواب دہی ہوگی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری موت کے آنے سے پہلے پہلے اس جواب دہی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ هل ينظرون، کیا وہ صرف انتظار کرتے ہیں، الا ان یأتیہم اللہ فی غلل من الغمام، کہ اللہ ان کے پاس آ جائے بادلوں کے سائے میں، مراد یہ ہے کہ اللہ اپنے عذاب کا فیصلہ فرما دے، والملائکہ، اور فرشتے آ جائیں، وقضی الامر، اور معاملہ چکا دیا جائے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جان لو کہ تمام کاموں کا لوٹایا جانا اللہ ہی کے طرف ہے۔ تو اتنے واضح احکامات اللہ کے دین پر عمل درآمد کرنے کے حوالے سے آ رہے ہیں، اب لوگ کس بات کا انکار کر رہے ہیں؟ کیا جب موت آ جائے گی یا اللہ کا کوئی عذاب عام آ جائے گا، قیامت آ جائے گی، پھر عمل کرنے کی کوشش کرو گے؟ تو ظاہر بات ہے اس وقت تک مہلت ختم ہو چکی ہوگی، تو اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے آؤ اور اللہ کے دین پر کامل طور پر عمل کرنے کی کوشش کرو۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، پوچھ لو بنی اسرائیل سے ہم نے انہیں کتنی کھلی نشانیاں عطا کی، ان پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوئے ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں تفصیل سے۔ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، اور جو اللہ کی نعمت کو بدل دے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے جو انعامات عطا فرمائے ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ کی گزشتہ آیات میں، اور انہوں نے کس طرح نافرمانی کی روش اختیار کی وہ ذکر بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے۔ آج اللہ کی سب سے بڑی نعمت یعنی قرآن ہمارے پاس موجود ہے، جو اللہ نے اپنی رحمانیت کے طفیل میں اپنے فضل سے ہمیں عطا فرمائی۔ سورہ یونس آیت نمبر 58 میں الفاظ ہیں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے یہ قرآن اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے ملا ہے۔ اتنی عظیم نعمت آ جانے کے بعد اگر کوئی شخص یا کوئی گروہ یا کوئی امت کسی اور شے کو ترجیح دے دے تو اس سے بڑی کوئی ناشکری نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی کوئی بے عملی نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ، جو اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے اس کے بعد کہ وہ اس کے پاس آ چکی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ ہمیں اس انجام بد سے محفوظ فرمائے اور اللہ اپنی اس کتاب سے ہمیں اپنے تعلق کو قائم کرنے کی اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، آراستہ کر دی گئی ہے کفر کرنے والوں کے لیے دنیا کی زندگی، وہ خوب دیوانے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے اور اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں ان کا جو ایمان لائے۔ اب اللہ تعالیٰ کا تبصرہ سماعت فرمائیے، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے بالا تر ہوں گے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور اللہ جسے چاہتا ہے رزق بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔
یہ ہر دور کا معاملہ رہا. گزشتہ رسولوں کے حالات ہم انشاءاللہ آگے چل کر مکی صورتوں میں پڑھیں گے، تب یہ معاملہ تھا. اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، رسول بنا کر بھیجا گیا، تب بھی یہ معاملات تھے کہ ہمیشہ دنیا پرستوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا کہ دیکھو بھائی یہ دنیا کو چھوڑ چکے ہیں اور جب دیکھو دین کی فکر ہے ان کو، جب دیکھو دین کے راستے میں نکل جاتے ہیں. ان کو گھر بار کی فکر نہیں ہے، ان کو دنیا کے کیریئرز کی فکر نہیں ہے، ان کو دنیا کے پروفیشنز کی فکر نہیں ہے، اپنے بزنس کی فکر نہیں ہے. یہ دنیا پرست آدمی دینداروں پر اس طرح کی الزام تراشیاں کرتے ہیں. ہر دور میں یہ رہا ہے، ہر رسول کے امتیوں کے ساتھ یہ معاملہ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے کہ آج تو یہ مذاق اڑا لیں، لیکن روز قیامت یہ ہوگا کہ اہل ایمان ان سے بالا تر ہوں گے. اور مزید نوٹ فرمائی کہ سورہ المطففین آیت نمبر 34 میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ قیامت کے دن اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع عطا فرمائے گا کہ وہ ان دنیا پرستوں کا مذاق اڑائیں گے. خود دیکھ لو کامیاب کون رہا. تم دنیا کے عارضی نفع کے پیچھے لگے رہے، اللہ نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی آخرت کی کامیابی عطا فرما دی. خود فیصلہ کرو، عارضی فائدہ زیادہ بہتر ہے یا ہمیشہ کا فائدہ زیادہ بہتر ہے. تو اللہ موقع دے گا اہل ایمان کو روز قیامت کہ وہ ان مجرمین کا، ان اعتراضات کرنے والوں کا مذاق اڑائیں گے. فرمایا کہ والذین تقوا فوقہم یوم القیامہ، اور جن لوگوں نے تقوی کی روش اختیار کی وہ قیامت کے دن ان سے یعنی مجرمین سے بالا تر ہوں گے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، لیکن پھر ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. پہلے نبی آدم علیہ الصلاۃ والسلام تھے، لوگ حق پر قائم ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد پھر اختلافات پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد لوگوں کی رہنمائی کے لیے پے در پے رسولوں کو بھیجا تاکہ انسانیت تک اللہ کی ہدایت پہنچائی جا سکے. فرمایا فبعث اللہ نبیین، پھر اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا مبشرین و منذرین، خوشخبری سنانے والا بنا کر اور خبردار کرنے والا بنا کر. جو اللہ کی اطاعت کرے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، بشارات ہیں، اور جو اللہ کے احکامات کو فراموش کریں ان کے لیے وارننگز ہیں اور ڈراوے ہیں. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب نازل فرمائی حق کے ساتھ یعنی بامقصد طور پر. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے. فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، جس کے بارے میں ان لوگوں نے اختلاف کیا تھا. وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور ان لوگوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا. إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان کے کہ جنہیں کتاب عطا کی گئی تھی. من بعد ما جاءتهم البینات، اس کے بعد کہ جب ان کے پاس واضح احکامات آ گئے. بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ آئے ہیں کہ اختلاف پیدا کیوں ہوتا ہے؟ آپس کی ضد کی وجہ سے. ارج ٹو ڈومینیٹ، یہ چیز انسان میں پیدا ہو جاتی ہے. میں کیوں اس کے تابع ہو جاؤں، یہ میرے تابع کیوں نہیں ہو جاتا. یہی بیماری تھی یہود کے علماء میں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں تو ہم چھوٹے پڑ جائیں گے، ہمیں تو بہت بڑا مانا جاتا تھا. تو یہ آپس کی ضد، دوسرے کو نیچا دکھانا، دوسرے میرے تابع ہو جائیں، یہ تعصب ہے جو حق کی قبولیت میں ہمیشہ رکاوٹ بنتا رہا ہے. فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی جو ایمان لائے اس حق میں سے جو اللہ نے اپنے حکم سے عطا فرمایا، اس بارے میں جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہدایت عطا فرما دی. جو اختلافات چلے آ رہے تھے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے حکم سے حق میں سے اہل ایمان کو ہدایت عطا فرما دی اور وہ ہدایت پر گامزن ہو گئے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرماتا ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد بڑی انقلابی آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی. جنت کنہیں ملے گی اور کیا کچھ اس کے لیے کرنا ہوگا؟ فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ ابھی تم پر تو وہ حالات آئے نہیں جو تم سے پچھلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء وذلزلوا، یہاں تک کہ ان پر سختیاں آئیں اور تکالیف آئیں اور وہ ہلا دیے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ اس وقت کے رسول اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے وہ کہنے لگے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب،
آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ اتنا آزمائشوں سے گزارا گیا کہ وقت رسول کیا عالم ہوگا ایک رسول کے ایمان کا، لیکن وہ بھی کہہ رہے کہ اللہ تیری مدد کب آئے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے مکی دور کا، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکلات آ رہی ہیں اللہ کے راستے میں، آپ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ نے فرمایا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر اتنی مشکلیں آئی ہیں اللہ کے دین کے راستے میں، ان کو زندہ گاڑا گیا زمین کے اندر اور آروں سے چیر دیا گیا، ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں چلا دی گئیں، لیکن یہ بات بھی ان کو حق کے راستے سے ہٹا نہیں سکی۔ پھر آپ نے بشارت دی کہ واقعتاً اللہ کا یہ دین غالب ہو کر رہے گا، لیکن اس مشکلات کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ ہم پڑھ چکے سورہ البقرہ آیت نمبر 155 میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم لازماً تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے سے، اور پیداوار اور پروڈکشن کے نقصانات کے ذریعے سے۔ یہ آزمائشیں سے تو آنی ہیں، ان سے گزر کر پھر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے راستے میں ثابت قدمی عطا فرمائے اور مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے بخاری شریف میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کو مشکلات سے گھیر دیا گیا ہے، ان سے گزر کر ہی جنت کا راستہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے راستے میں ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اس کے بعد انفاق کے حوالے سے گفتگو آ رہی ہے، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ عبادات، معاملات، جان سے جہاد، مال سے جہاد، یہ باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں آپ سے کہ کس پر خرچ کریں۔ اللہ نے خرچ کرنے کا حکم دیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اہل ایمان کی صفت ہم نے بالکل شروع میں پڑھی سورہ البقرہ کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رزق ہم نے انہیں عطا فرمایا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو اب صحابہ سوال کر رہے ہیں، نوٹ فرمائیے صحابہ کرام کے سوالات عملی ہوتے تھے۔ یسألونک، اس طرح کے 14 سوالات تقریباً قرآن حکیم میں آئے ہیں، صرف 14 سوالات۔ صحابہ عمل زیادہ کرتے تھے۔ آج ہمارے مجموعی مزاج یہ ہو گیا کہ سوالات بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں جو علم ہم حاصل کریں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بامقصد سوالات کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یسألونک ماذا ینفقون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کس پر خرچ کریں۔ اب ترتیب بیان کی جا رہی ہے، قل ما انفقتم من خیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے تم جو بھی مال میں سے خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ہے ماں باپ کے لیے، ان کا حق سب سے پہلے، اور رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں اور محتاجوں کے لیے، اور مسافروں کے لیے۔ یہ ترتیب بیان ہوئی۔ مسافر کا معاملہ یہ کہ وہ اگر اپنے شہر یا اپنے ملک سے باہر کہیں گیا اور مجبور ہو گیا تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کوئی تم نیکی میں سے کرو گے، فإن اللہ بہ علیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اب یہ انفاق کے بعد جہاد بالنفس کا ذکر آ رہا ہے، یعنی قتال فی سبیل اللہ کا۔ کتب علیکم القتال، تم پر قتال کرنا، جنگ کرنا فرض کیا گیا ہے۔ وہو کرہ لکم، اور وہ تمہیں ناگوار لگ رہی ہے۔ وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، اور ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو۔ وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ واللہ یعلم، یہ ہے اصل بات، اور اللہ جانتا ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے۔ تو اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ کے علم، اللہ کے حکمت پر یقین رکھو، وہ جو حکم بھی دے گا سراسر تمہارے نفع اور بھلے کے لیے ہوگا۔ تو فرمایا کہ جنگ کرنا تم پر فرض کیا گیا، لیکن یہ بات تمہیں ناپسند آ رہی ہے؟ فرمایا کہ نہیں، ممکن ہے ایک چیز کو تم اچھا سمجھو وہی تمہارے لیے بری ہو۔ بچہ ہے، وہ انگاروں کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، اس کو روشنی نظر آتی ہے، ہم اس کا ہاتھ ہٹا دیتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ یہی اس کے ساتھ رحمت ہے کہ انگاروں سے اس کو بچایا جائے۔ کڑوی دوائی کسی کو پلائی جا رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں بہت ہی بری ہے، بہت ہی خراب ہے، لیکن اسی کڑواہٹ میں اصل میں تاثیر ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ تو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے، تو اپنی عقل کے مقابلے میں اللہ کے حکم پر یقین رکھو اور ان تقاضوں پر عمل کرو۔ یہ ہے قتال کے حوالے سے جو فرضیت کا معاملہ یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد اشہر حرم،
یعنی جو محترم مہینے ہوتے ہیں ان میں جنگ کے حوالے سے ایک مسئلہ پیش آیا تھا، اس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت والے مہینے میں جنگ کے بارے میں۔ قل قتال فیہ کبیر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان میں جنگ کرنا بڑی بات ہے، یعنی گناہ ہے، لیکن وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور اس کے لوگوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو یہ ہے جو اصولی بات یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ حرمت والے مہینے رجب کا مہینہ، ذی قعد، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے تھے۔ ایک مرتبہ واقعہ پیش آ گیا وادی نخلا میں، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایک دستہ گیا تھا وہاں پر، اور یہ جمادی الثانی کی 30 تاریخ صحابہ اکرام نے سمجھی تھی، جبکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور اس کی 2 تاریخ تھی۔ یہ غلط فہمی ہو گئی تھی بعض صحابہ کو، اور جھڑپ ہو گئی ایک مقام پر، اور ایک مشرک مارا گیا۔ تو انہوں نے واویلا مچا دیا کہ بھئی یہ کیسے مسلمان ہیں، یہ محترم مہینوں کا لحاظ ہی نہیں رکھتے، اور انہوں نے جنگ کرنا شروع کر دی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا پسندیدہ نہیں ہے، گناہ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے راستے سے روکنا، اللہ کا انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا، وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، یہ اللہ کی نگاہوں میں زیادہ بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑی بات ہے۔ فتنہ وہ حالات کہ جس میں اللہ کی کامل بندگی ممکن نہ ہو، باطل نظام موجود ہو تو اللہ کے احکامات پر کامل طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا کہ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے قتال کا حکم ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 193 اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں یہ بات بیان کی گئی کہ قتال کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی سسٹم آف لائف کل کا کل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور وہ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر وہ کر سکے تو تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں، اگر ممکن ہو تو ان کی تو کوشش ہوگی کہ تمہیں تمہارے دین سے ہی پھیر دیں۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور مر جائے کہ اس حال میں کہ وہ کافر ہی ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ قتال ہونا چاہیے تاکہ زمین پر اللہ کا نظام نافذ ہو اور لوگوں کو انصاف بھی میسر آئے اور ان کا ایمان بھی محفوظ ہو۔ اور مسلمان اگر اس قتال کے فریضے پر عمل نہ کریں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، تو عین ممکن ہے کہ اللہ کے دین کے باغی وہ ان پر غالب آئیں اور یہ مسلمان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں، ارتداد کر لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ان کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ اللہ اس بات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے دین پر عمل کرنے اور اس کو غالب کرنے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان اعمال کے بعد انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھ سکتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 78 میں ہم نے پڑھا اہل کتاب کے حوالے سے، سابقہ امت بنی اسرائیل کے یہود کے حوالے سے خاص طور پر، کہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہیں، تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت کے امیدوار بننا چاہتے ہو تو ایمان لاؤ، ہجرت بھی کرنی ہوگی، جہاد بھی کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد و جامع ترمذی میں، انی آمرکم بخمس، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور ایک اور روایت میں الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، اللہ نے مجھے ان باتوں کا حکم دیا ہے۔ تاکید ہو گئی، تاکید در تاکید ہو گئی۔ بالجماعتی، جماعت اختیار کرو، اس جماعت کا ڈسپلن کیا ہوگا، کس بنیاد پر وہ فارم ہوگی، والسمع والطاعت، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک امیر ہوگا جس کے ہاتھ پر بیعت ہوگی، اس کا جو بھی حکم ہوگا شریعت کے دائرے کے اندر اس کو مانا جائے گا، یہ ڈسپلن ہے جماعت سازی کا۔
والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، اور ہجرت اور اللہ کے راستے میں جہاد کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں۔ ہجرت کے معنی علیحدہ ہو جانا، اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے علیحدہ ہو جانا، یہ ہجرت کا آغاز، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ گھر بار کو چھوڑ دینا، اس سے علیحدہ ہو جانا اگر اللہ کی دین کا تقاضا ہو۔ جہاد کے معنی کوشش کرنے کے ہیں، اس کا آغاز نفس کے خلاف کوشش سے ہے تاکہ بندہ اللہ کی اطاعت پر کاربند رہ سکے، اور اس کی انتہا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اگر جنگ کی نوبت بھی آئے تو یہ کوشش بھی کرنی ہوگی، یہ جد و جہد بھی کرنی ہوگی، وہ انتہا ہے جس کو قرآن قتال کہتا ہے۔ اللہ ہمیں ان تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تبھی ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو سکتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد شراب اور جوئے کے حوالے سے تفصیل بیان ہو رہی ہے، اور نوٹ فرمائیے کہ شراب کی حرمت کے حوالے سے، جوئے کی حرمت کے حوالے سے جو احکامات آئے ہیں وہ تدریجاً آئے ہیں، گریجولی آئے ہیں۔ اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ البقرہ آیت نمبر 219، پھر اگلا حکم آیا ہے سورہ النساء آیت نمبر 43 میں، اور پھر آخری حکم آیا ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91 میں۔ تو تدریجاً یہ احکامات آئے ہیں گریجولی، اس میں پہلا حکم بیان ہو رہا ہے، یسألونک عن الخمر والمیسر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، قل آپ فرما دیجئے فیہما اثم کبیر، ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، ومنافع للناس، ہاں لوگوں کے لیے تھوڑا سا نفع بھی ہے۔ شراب پی لی، حقائق سے فرار اختیار کر لی، شاید تھوڑی دیر کے لیے انسان محسوس کرے کہ سکون مل گیا، جوا کھیل لیا، کبھی جیت گئے تو پیسہ مل گیا، لیکن چانس بہرحال ہے، تو فرمایا کہ اس میں گناہ بہت زیادہ ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ تھوڑے بہت فائدے بھی ہوں گے، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ شراب میں کیا ہے؟ انسان زندگی کی حقیقت سے فرار اختیار کرتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے۔ جوئے میں بھی یہی ہے، محنت سے انسان جی چراتا اور چاہتا ہے کہ چانس کی بنیاد پر کچھ کما لو، تو فرمایا کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، کتنا خرچ کریں۔ پہلے ذکر آیا تھا کن پر خرچ کریں، ترتیب بیان کی گئی تھی، والدین، رشتہ دار وغیرہ، اب سوال ہو رہا ہے کتنا خرچ کریں۔ فرمایا قُلِ الْعَفْوَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے جو بھی ضرورت سے زائد ہو۔ یہ ایک اور انقلابی تعلیم دین کی، تمہارا اتنا ہی ہے جتنا تمہاری بنیادی ضروریات پوری ہو جائیں، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اصلاً وہ لوٹاؤ اللہ کی طرف واپس۔ لیکن نوٹ فرمائیے کہ یہ دین کا روحانی پہلو ہے، ایک دین کا روحانی نظام ہے، ایک دین کا قانونی نظام ہے۔ قانونی نظام فورس بھی کیا جائے گا، زکوٰۃ وصول کی جائے گی، لیکن روحانی نظام والنٹیئر بیسس پر ہے، اور یہی لوگ جو روحانی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں پیس میکر ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر، رول ماڈل ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر۔ تو روحانی سطح پر دین کی تعلیم یہ کہ جو ضرورت سے زائد ہے اس کو لگا دو۔ اب یہ ایک آئیڈیل ہمارے سامنے ہے، ہر انسان اپنی ڈیپتھ آف ایمان، اپنے ایمان کی گہرائی کے نتیجے میں دیکھے وہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ قانونی سطح کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی کر دو، لیکن روحانی سطح پر کیا ہے؟ جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو۔ اب یہ میدان کھلا ہے، اللہ ہمیں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکامات واضح فرماتا ہے، لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں بھی۔ مراد ہے کہ دنیا کے متعلق بھی سوچو، دین رہبانیت نہیں سکھاتا، جائز ضروریات پوری کرو، جائز طریقے سے مال کماؤ، رہبانیت دین میں نہیں ہے، لیکن مقصود بناؤ آخرت کو، اصل توجہ آخرت کی طرف ہونی چاہیے۔ تو دنیا کی بھی فکر کرو، دیکھیں یہ ضرورت ہے بہرحال، اور آخرت کو مقصود بناؤ، محنت اصلاً ہونی چاہیے آخرت کے لیے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اب معاملات کا بیان آ رہا ہے یتیموں کے حوالے سے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، اصلاح لہم خیر، ان کی اصلاح کرنا یہ بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم ان کو شریک کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ مراد ہے کہ اپنے مال میں ان کا مال شریک کر لو، تم ان کی سرپرستی کر رہے ہو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ،
اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ اصل میں یہ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں حکم آیا تھا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ صحابہ پریشان ہو گئے تھے، اپنی ہانڈی یتیم کی ہانڈی الگ کر دی۔ اب کہا جا رہا ہے کہ نہیں، اتنی مشقت نہیں ہے، ان کے مال کو اپنے ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں۔ باقی رہا جو فساد کر رہا ہے تو اللہ اس کو جانتا ہے اصلاح کرنے والے کے مقابلے میں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، آسانی فرمائی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔